دوستوں، سب سے پہلے میں تمام جرنلسٹ کا اور مختلف یونیورسٹی سے آئے ہوئے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں نیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ کی طرف سے۔ آج کی یہ جو پریس کانفرنس ہے، یہ بنیادی طور پہ طلبہ یونین پر عائد پابندی جو ہے اس کے خاتمے کے لیے ہے، اور اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی کے لیے انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ کی نیشن وائڈ کیمپین ہے، اس کا بھی ایک حصہ ہے، اس کی ایک کڑی ہے۔ تو میں اپنے ساتھیوں کا اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ جناب جواد احمد تشریف رکھتے ہیں، جو ممبر سینٹرل کمیٹی انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ سے۔ جناب ڈاکٹر مبارک علی ہیں، نامور تاریخ دان ہیں، کسی تعارف کے محتاج بھی، درجنوں کتابیں ہیں ڈاکٹر صاحب کی، ہم میں سے ہر کوئی لازمی طور پہ ڈاکٹر صاحب کو پڑھتا ہے، اور ماضی کے اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں۔ حیدرآباد میں اسٹوڈنٹ یونین جب تھیں ان کے دور میں، تو اسٹوڈنٹس کے مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ ان کے ساتھ جناب حسین لکی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ حسین لکی صاحب جرنلسٹ بھی، ایز جرنلسٹ بھی ان کا تعارف ہے، ہیومن رائٹس مشن آف پاکستان کے رہنما ہیں، اور ماضی کے طلبہ رہنما بھی ہیں۔ 2 دفعہ کراچی یونیورسٹی کے یونین کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں۔ ان کے ساتھ عبید سلیم ہیں، اسٹوڈنٹ رہنما ہیں پنجاب یونیورسٹی سے۔ ان کے ساتھ رمیز ہیں، رمیز لمز جو ہے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز، اس میں پڑھتے ہیں اور طالب علم رہنما ہیں۔ جناب ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ہیں۔ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب پاکستان میں اکثریت جرنلسٹوں کے استادوں میں سے ہیں، اور پنجاب یونیورسٹی میں 4 دہائیاں انہوں نے پڑھایا ہے، اور اکثر لکھتے رہتے ہیں، آرٹیکل بھی ان کے اخبارات میں آتے رہتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ یونین کے حوالے سے اسپیشلی ان کا ایک خاص موقف ہے اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی کے لیے۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر شناز خان ہیں، ممبر سینٹرل کمیٹی ہیں انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ کی۔ ان کے ساتھ جناب صابر علی حیدر مرکزی صدر ہیں نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے، نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن پاکستان کے۔ ان کے ساتھ شان ملک ہیں، یونیورسٹی آف لاہور کے اسٹوڈنٹ رہنما ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا جناب جواد احمد سے کہ وہ مختصراً اظہار خیال کریں۔ ہاں جی، السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر مہدی صاحب میرے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر مبارک علی میرے لیفٹ سائڈ پہ ہیں، اور ساتھ حسین لکی صاحب ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا کہ ہمارے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے ادھر تشریف لائے ہیں، اور ان کا تعلق بھی بہت زیادہ ہے اس پورے بات سے جو ہم کرنے لگے ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا تو نہر کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اسی لیے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کچھ منٹ، اور ایک نوجوان تھا جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، وہ تیز موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور وہ گر گیا۔ اس کو پھر انہوں نے گرین بیلٹ پہ ڈال دیا، لیکن ٹریفک کافی رکی رہی۔ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ بڑے انرجیٹک ہوتے ہیں، ان کی انرجی جو ہوتی ہے اس کو چینلائز کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی روٹس ہوتے ہیں، جہاں پہ کوئی ایونیوز ہوتے ہیں بنائے جاتے ہیں جہاں پہ وہ اپنی انرجی کو ایکسرسائز کر سکیں، اور وہ ظاہری بات ہے کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے۔ ادروائز نوجوان کچھ بھی کرتے ہیں، وہ موٹر سائیکلیں بھی ایک پہیے پہ چلاتے ہیں وہ، اور مختلف قسم کے اور کام بھی ایسے کرتے ہیں جو ماں باپ، رشتہ دار، اسکول کے اندر ٹیچرز، کالج کے اندر وہ پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں کیا کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ۔ نوجوان جو ہوتے ہیں خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کے اندر، جو تیسری دنیا ہے، اس کے اندر جو اتنی غربت ہے، اتنی پریشانی ہے، ہر وقت لوگ جو ہیں وہ ایک طبقاتی نظام کے اندر شکنجے میں جکڑے محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور 70 سے 80% لوگ جو ہیں جس طرح رہتے ہیں اس ملک کے اندر، یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے پاکستان جیسے ملک کے اندر۔ تو نوجوان اس طرح کے ملک میں جو فیل کرتے ہیں وہ آپ کو بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے۔ آپ تمام طبقات کے نوجوان سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے۔ جو نوجوان پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے پاکستان کے اندر، ایسے ملک میں جہاں 50%
लोग जो हैं वो लिखना पढ़ना ही ना जानते हों, वहाँ पे कितने नौजवान होंगे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुंह देखेंगे कभी। क्योंकि अर्बन एरियाज़ में, अर्बन बड़े सिटीज़ में लोग कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, उनको लगता है कि शायद यही एक दुनिया, लेकिन असल दुनिया पाकिस्तान की जो है वो इससे बहुत दूर है। एजुकेशन से भी गुर्बत बहुत है, बीमारी बहुत है, दवाई के पैसे तक नहीं होते लोगों के पास, रोज़गार अच्छा नहीं होता, इज्जत नहीं होती, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में उन लोगों के लिए जो कि 70-80% है। अब नौजवान जो हैं उनका असल जो काम है वो है उनकी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिवली वो यूटिलाइज कहीं पे करें। इस तरह के मुल्क के अंदर जहाँ इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हों वो उसके अंदर अपना किरदार अदा करें, वो हो ही नहीं पाता। क्योंकि जो सियासत है, जो सियासत आपको नज़र आती है, टेलीविज़न पे भी लोग बैठे होते हैं, आपको इर्द गिर्द भी लोग नज़र आ जाते हैं, अपने कोई कहीं ना कहीं कोई मजमा लगाया होता है लोगों ने। आपको जो लोग नज़र आएंगे वो या जागीरदार होंगे या सरमायादार होंगे या कोई रिटायर्ड जनरल होंगे, कोई रिटायर्ड जज होंगे। वो तमाम वही लोग हैं जो मुराद याफ्ता हैं और जो इस मुल्क के अंदर रूलिंग क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। और रूलिंग क्लास को 5-10% से ज़्यादा नहीं होगी। अगर हम रूलिंग क्लास को देखें तो कितने लोग होंगे? तो इस तरह के मुल्क के अंदर नौजवानों को सियासत में आना उनके लिए तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर आप किसी सियासी पार्टी के कारकुन बनने की कोशिश करें तो आपको पता लगेगा कि आपकी कोई वहाँ हैसियत ही नहीं है। वहाँ पे सब बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, दौलतमंद, पैसे वाले, पावरफुल, किसी भी आप जमात में चले जाएं। लेकिन ये जो दौर है जो हम देख रहे हैं, जहाँ पे सियासत के अंदर तालिब इल्मों का कोई मकाम नहीं है, ना उनके लिए कोई राह हमवार की गई है, ये हमेशा से नहीं था। पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियंस जो थी, जब होती थी और फ़ाल थी, तो उस वक्त पाकिस्तान की स्टूडेंट यूनियन से नौजवान मतवस्त तबके के और इवन जो जिसको हम कहते हैं मतवस्त तबके से भी नीचे, मैं इकोनॉमिक क्लास की बात कर रहा हूँ, वहाँ से लोग आते थे, वो यूनियंस की सियासत करते थे और वो उसके बाद बड़े बड़े सियासतदान बने। पाकिस्तान की तारीख में आप देखें, और उन लोगों ने जब तक वो रहे पाकिस्तान में ये जो तबकाती जिद्दोजहद है जिसको हम कहते हैं क्लास स्ट्रगल, मतलब गरीब और अमीर का जो फ़र्क है उसको ख़त्म करने की कोशिश, पाकिस्तान में खुशहाली लेके आने की कोशिश, पाकिस्तान में बराबरी के नाम पे लोगों को इज्जत, रोज़गार, तालीम, सेहत, ये सब कुछ देने की जो कोशिश है ये होती रही थी। लोग ट्रेड स्टूडेंट यूनियन से निकलते थे और सियासत में चले जाते थे और वो लोगों के इश्यूज़ की बात करते थे। ये क्यों हो पाता है? इसलिए कि नौजवानों से ज़्यादा टाइम भी किसी के पास नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ते हैं, उसके अलावा उन्होंने रोजी रोटी के लिए भाग दौड़ नहीं करनी होती। वो कोई परेशान नहीं होते कि कल रोटी लेके जानी है घर में, वो उनके पास और बहुत टाइम होता है और वो सोचते समझते हैं। फिर वो देखते हैं कि हमारे इश्यूज़ क्या हैं, हमारी फीस ज़्यादा है, हमें इस कॉलेज के अंदर जो है वो मुफ्त सरगर्मियाँ नहीं करने दी जाती, या स्कूल के अंदर जो प्राइवेटाइज हो रही हैं इंस्टीट्यूशंस वो बड़ा गलत है, हमारे माँ बाप हमारा बोझ नहीं उठा सकते। ये सारे इश्यूज को खुद सॉल्व करते थे। करते 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 उनको इतना शऊर आ जाता था मुआशरे का, मुआशरती शऊर इतना उनका बेदार होता था कि वो खुद ब खुद बड़े इश्यूज की तरफ जाते थे। उसके बाद वो बड़े इश्यूज थे, तमाम पाकिस्तान के पिसे हुए तबकात की नुमाइंदगी करते थे। ये हमारे सामने हुआ है, ये माजी के अंदर भी बताएंगे आपको, ये तीनों जो इतने बड़े लोग हमारे साथ बैठे बताएंगे कि उसको क्या होता रहा। तो देखें, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं स्टूडेंट यूनियंस को बहाल करना इसलिए ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान के मतवस्त तबके को और पाकिस्तान का गरीब तबका जो महरूम तबका जो है उसको रिप्रेजेंटेशन मिले सियासत के अंदर पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की सियासत में अपना अमली किरदार अदा करे। ये उसके लिए ट्रेनिंग ग्राउंड है स्टूडेंट यूनियन, यहीं से ये काम स्टार्ट होता है। अगर स्टूडेंट यूनियन नहीं होगी, तालिब इल्म अपनी सियासत नहीं कर सकेंगे, अपने इश्यूज पे सियासत नहीं कर सकेंगे, तो वो कभी भी उसके बाद भी सियासत नहीं कर सकेंगे और वो कभी भी पार्लियामेंट में नहीं जा सकेंगे, वो कभी भी ईवानों में नहीं बैठ सकेंगे, वो कभी भी इस कौम के अंदर कानून जो बनते हैं उसके अंदर अपना पार्ट अदा नहीं कर सकेंगे, वो लेजिस्लेशन में नहीं जा सकेंगे, कानून साजी नहीं कर सकेंगे, वो इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है उसके अंदर कोई हिस्सेदार नहीं होंगे वो। तो अगर ऐसे ही पाकिस्तान हम जाते हैं जो आज तक हम देख रहे हैं, कहते हैं 83 या 84 में
یہ تھوڑا سا ڈیبیٹیبل ہے. ضیاء الحق صاحب نے اسٹوڈنٹ یونین سے پابندی لگائی تھی, لیکن اس کے بعد آنے والی تمام حکومتوں نے بھی یہ سمجھا کہ شاید ہمارے لیے اچھا ہے کہ ان پہ پابندی لگی رہے. آج تک پابندی لگی ہوئی ہے. اور یہ اسٹوڈنٹ یونینز کو باقاعدہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کو ختم کیا گیا ہے تاکہ نوجوان اپنے حقوق کے لیے, اپنے شعور کے لیے کچھ نہ کر سکیں. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ سے, فیڈرل گورنمنٹ سے, صوبائی گورنمنٹ سے, تمام پاکستان کی جتنی بھی گورنمنٹس ہیں, اس ریاست سے, جو پاکستان کی ریاست ہے, اسٹیبلشمنٹ سے, کہ اتنے سارے جو آپ اور کام کر رہے ہیں, یہ سب سے ضروری کام تو کریں تاکہ پاکستان میں اسٹوڈنٹ یونینز بحال ہوں. اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اپنے شعوری کوشش کریں پاکستان کو ٹھیک کرنے کی. اور نوجوانوں سے زیادہ جذبہ کسی کا نہیں ہوتا, نوجوان ہی چینج کرتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کو. اگر آپ لوگ اپنے ان ایشو سے علیحدہ رہیں گے, یہ تمام ایشو جو آپ دیکھتے ہیں, آپ صرف ووٹ دیں گے یا صرف نعرے ماریں گے پارٹیوں کے لیے, تو پاکستان ایسے رہے گا. لیکن جب آپ عملی اقدام خود کریں گے, آپ عملی سیاست میں خود داخل ہوں گے, آپ خود ایشوز کو سمجھیں گے, ان ایشوز کو آپ سمجھ کے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے, تو پاکستان خود بخود چینج ہوگا. یہ آپ کے ہاتھوں سے چینج ہوگا. آپ ہی ہوں گے جو پاکستان نیا بنائیں گے. یہ سب اسٹوڈنٹس ہوں گے, طلباء جن کو ہم کہتے ہیں, اس کے علاوہ نوجوان ہوں گے. آپ نوجوانوں میں جائیں گے, آپ غریبوں میں جائیں گے, مظلوم طبقات میں جائیں گے, محروم طبقات میں جائیں گے. اور یہ اس وقت پاسبل ہوگا جب آپ لوگ اسٹوڈنٹ یونینز میں کام کر سکیں گے. آپ کے سوچی سمجھی سازش کے تحت اسے علیحدہ رکھا گیا ہے. ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں پاکستان کے تمام انسٹیٹیوشن, چاہے وہ اچھا میں ختم کر رہا ہوں, چاہے وہ گورنمنٹ کے ہوں, چاہے وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہوں, وہاں پہ یونین سازی کی اجازت دی جائے اور اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کیا جائے تاکہ طلباء جو ہے وہ اس ملک کی باغ ڈور سنبھال سکیں. بہت شکریہ. شکریہ. دیکھیے, جہاں تک اسٹوڈنٹس یونین کا تعلق ہے, ایسے ملک میں جہاں لٹریسی پرسنٹیج بہت کم ہے, پڑھے لکھے لوگ بڑی تعداد میں ایک انسٹیٹیوشن میں, اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں, کالجز میں آپ کو اکٹھے ملتے ہیں, اور جو فیصلے وہ کر سکتے ہیں وہ ان پڑھ عوام یا ان پڑھ ممبر پارلیمنٹ نہیں کر سکتے. دنیا کی تاریخ یہ ہے کہ جتنی بڑی موومنٹس چلی ہیں عوام کی بھلائی کے لیے, وہ سب طالب علموں نے چلائی ہیں. ویتنام کی موومنٹ کے خلاف یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے شروع ہوئی امریکہ میں, اور امریکہ کی پالیسیز کی مخالفت کی انہوں نے. الجزائر پہ جب فرانس کی فوجیں ظلم کر رہی تھیں تو فرانس کے اسٹوڈنٹس نے اس کے خلاف سٹینڈ لیا اور اپنی حکومت کو مجبور کیا کہ وہ الجزائر کو آزاد کریں. اسی طرح آپ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کو دیکھ لیجئے. جب آل انڈیا مسلم لیگ نے پاکستان کی موومنٹ شروع کی تو مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے 1946 کے الیکشن میں کامیابی کے لیے بہت اہم کام کیا اور مسلم لیگ کو شاندار کامیابی دلوائی. تو یہ تمام وہ فیکٹس ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نوجوان ہمیشہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں. آپ خاموش رہیں گے, پیچھے جو گفتگو ہو رہی ہے مجھے گفتگو کرنے دیں, آپ خاموش ہو جائیں. تو مجھ سے اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں سیمینارز کے بعد اور ٹی وی پروگرامز کے بعد کہ پاکستان کا کیا بنے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں کیونکہ ٹیچر ہوں, 50 سال سے نوجوانوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں, میں آپٹیمسٹ ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب نوجوان اپنے ہاتھ میں کاروبار سیاست لیں گے تو حالات یقیناً بہتر ہوں گے, کیونکہ وہ میری نسل سے زیادہ ان کے پاس انفارمیشن کے اور نالج کے ذرائع ہیں. میری نسل تو ایک ریڈیو سیٹ کی اور ایک اخبار کی نسل تھی. ریڈیو سیٹ بھی وہ جو 5 منٹ لیتا تھا گرم ہونے کے لیے آن کرنے کے بعد. اب آج کل آپ کے پاس انگلی کے ایک اشارے پہ تمام دنیا کا علم ہے, تمام دنیا کی انفارمیشن ہے,
تو آپ صحیح فیصلے کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے. میں بہت مختصر آپ کو تاریخ بتا دیتا ہوں یونینز کی. پاکستان میں سب کانٹیننٹ میں 1929 میں پنجاب یونیورسٹی کی یونین پہ پابندی لگی ہندو مسلم فساد کے بعد. اس کے بعد وہ 57 میں بحال ہوئی اور 58 میں مارشل لاء لگنے کے بعد پھر اس پہ پابندی لگ گئی, کیونکہ مارشل لاء میں ہر جمہوری ادارے پہ پابندیاں لگ گئی تھیں. جب مارشل لاء لگا 58 کا تو ہمارے سیاستدان جو تھے اور سیاسی پارٹیاں وہ اپنی اپنی زمینوں پہ جا کے جاگیردار مکئی کی نئی نسلیں پیدا کرنے کے مشغلے میں مصروف ہو گئے. لیکن کراچی کے اسٹوڈنٹس نے ایک یہاں بیٹھے ہیں حسین نقی صاحب, ایک آرگنائزیشن تھی کراچی میں انٹر کالجیٹ باڈی ICB, اس نے پروٹیسٹ کیا 1958 کے مارشل لاء کے خلاف. سزائیں بھگتی بہت لمبی لمبی. حسین نقی کی تو ہابی ہو گئی تھی جیل جانا, متعدد بار جیل گئے, کراچی سے نکالے گئے. اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ جب یہ کراچی سے نکالے گئے اور لاہور جا رہے تھے تو منٹگمری کے اسٹیشن پہ ان کو نوٹس ملا کہ لاہور بھی بین ہے آپ پہ. تو میں نے ساہیوال, ان کو ساہیوال اتر گئے تھے یہ جو منٹگمری کہلاتا تھا اس وقت, میں نے ہفتہ 10 دن ان کی مہمانداری کی, مجھے یہ فخر حاصل ہے. اور اس میں جو ICB کے 9 لیڈر تھے وہ 9 کے 9 آج تک اپنے نظریات پہ قائم ہیں. انہوں نے ٹرن کوٹ کلچر نہیں اپنایا کہ جیتنے والے کے ساتھ ہو جائیں یا جیتنے والے کے پارٹی میں شامل ہو کے اپنے فائدے حاصل کرنے کی کوشش کریں. نظریاتی طور پہ سالڈ لوگ تھے, کیونکہ جن نظریات کی بنیاد پہ یہ آرگنائز ہوئے تھے اس میں یہ پختہ ایمان رکھتے تھے. 58 میں مارشل لاء کی وجہ سے پابندی لگی یونین پہ. 62 میں جب ایوب خان نے اپنا آئین بحال کیا, ایک بنایا ہوا, اور انڈائریکٹ الیکشنز اور صدارتی نظام شروع کیا تو یونینز پہ بھی پابندی ہٹی اور انڈائریکٹ سسٹم وہاں بھی انٹروڈیوس کیا گیا. جب یحییٰ خان اقتدار میں آئے دوسرا مارشل لاء لگا. ہم جب برطانیہ کی ہسٹری پڑھتے تھے تو کنگ جارج فرسٹ, کنگ جارج سیکنڈ, کنگ جارج تھرڈ یہ ہوتے تھے. ہمارے یہاں مارشل لاء فرسٹ, مارشل لاء سیکنڈ, مارشل لاء تھرڈ, مارشل لاء فورتھ, ہم اس طرح اپنی تاریخ کو یاد کرتے ہیں. تو میں 50 سال سے پڑھا رہا ہوں جرنلزم بغیر بریک کے. میں یہ بتانے میں ناکام ہوں اپنے جرنلسٹوں کو اور اپنے کیمرہ مین کو کہ آپ ڈسٹرب نہ کیا کریں کسی بھی فنکشن. بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ ان کو کبھی نہ کبھی یہ ضرور مل جائے گی. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پھر یحییٰ خان نے بحال کیا, کیونکہ اس نے وہ سارے مطالبات تسلیم کر لیے تھے جو مطالبات ایوب خان کے خلاف موومنٹ میں 28 آرگنائزیشنز کر رہی تھی. یونینز بھی بحال ہو گئی. پھر ضیاء الحق صاحب کا دور آ گیا مارشل لاء کا, جو 11 سال 2 مہینے چلا. انہوں نے 83 میں یونینز پہ پابندی عائد کر دی جو آج تک برقرار. جب یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر بنے تو میں نے انہیں مبارکباد کا فون کیا, میرے شاگرد ہیں کیونکہ وہ, اور میں نے یہ کہا کہ آپ اپنی پہلی پالیسی اسپیچ میں اسٹوڈنٹس یونینز اور ٹریڈ یونینز کی بحالی کا اعلان کر دیجیے گا. انہوں نے مہربانی کی اور یہ اعلان کر دیا.
लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। अब उसके बाद ये कोशिशें जारी रहीं और जो अपने आप को जमहूरी हुकूमतें कहती हैं, जो 88 के बाद से आ रही हैं, मैंने बेनज़ीर शहीद से भी ये गुजारिश की थी कि आप स्टूडेंट्स यूनियंस को बहाल कर दें, मगर किसी हुक्मरान ने हमारे ये कदम उठाने की ज़हमत गवारा नहीं की। तो मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट्स यूनियंस के बगैर नौजवानों को सही लाइन पे चलाना, उनको चैनलाइज करना और उनकी जमहूरियत के लिए तरबियत जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने जमहूरियत नई नई इख्तियार की है और उसके उसूलों से बाखबर होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स यूनियंस यही काम किया करती थी जो 83 के बाद से मार्शल लॉ में भी बन रहा और जो थोड़े दिन के लिए बहाल हुई थी 83 में, फिर उन पे पाबंदी आयद हो गई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स यूनियंस और ट्रेड यूनियंस की जो तहरीक है उसको कामयाबी से चलना चाहिए ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें। स्टूडेंट्स यूनियन नौजवानों के मसाइल हल करती हैं, ट्रेड यूनियन मज़दूर तबके की और वर्कर्स के मसाइल को हल करती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हुकूमतें जो अपने आप को जमहूरी हुकूमतें कहती हैं वो ये इक़दाम ज़रूर उठाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही मुख्तसरन कुछ बातें आपसे मैं कर दूँ। यूनियन की बहाली का चूँकि सवाल है और थोड़ा सा बाकी की बात उसमें यह है कि मेरा अपना ताल्लुक़ जब मैं तालिब इल्म था तो उस वक्त मैं खुद भी मतलब कि यूनियन का सदर रहा और सिटी कॉलेज हैदराबाद काफ़ी मशहूर कॉलेज था और उस ज़माने में जो एक तस्वुर था यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेज का, वो ये था कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज सिर्फ तालीमी इदारे ही नहीं होते थे जहाँ पर के क्लासें पढ़ाई जाएँ, लोग जाएँ और वक्ती तौर के ऊपर लेक्चर अटेंड कर दें, बल्कि कहा करते थे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो होनी चाहिए। यानी यूनिवर्सिटी जो है एक तरह से समाजी और सकाफती सरगर्मियों का मरकज़ था, यूनिवर्सिटी भी और कॉलेज भी। तो अब ये था, हर आदमी अपने माजी को याद करता है, हम लोग भी माजी को याद करते हैं। अभी हुसैन नकी ये मेरे हम असर हैं, अभी इनसे बातें हम हो रही थी, पुरानी बातें कि कैसे यूनियंस के इलेक्शन होते थे, कैसे आज पाकिस्तान डिबेट्स हुआ करती थी और उन डिबेट्स के नतीजे में किस तरह से लोगों की तरबियत होती थी और ये तरबियत किस तरह से जब वो अमली ज़िंदगी में आते थे तो किस तरह उसके काम आती थी। जैसा मैंने इनसे कहा नकी से कि भाई मेरी आदत हो गई है उस वक्त से कि 6 मिनट बोलना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ 6 मिनट मिलते थे। 6 मिनट में अपनी बात पूरी करना है, अपने आर्गूमेंट भी देना है, दलील भी देना है। तो ये सारी तरबियत जो थी ये सब उस वक्त थी जबकि तलबा यूनियन भी थी और साथ ही साथ उसके साथ ही साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती थी, थिएटर की एक्टिविटीज़ भी थी, म्यूज़िक कंपटीशन भी हुआ करते थे, अदबी सरगर्मियाँ भी हुआ करती थी। तो नतीजा उसका ये था कि तालिब इल्म जब फारिग होकर निकलते थे तालीम से तो वो सिर्फ उनके पास डिग्री ही नहीं होती थी बल्कि ज़िंदगी के दूसरे तजर्बात जो हैं वो भी उनके पास हुआ करते थे। अच्छा, ये भी फिर हमारे सामने की बात है कि किस तरह तलबा यूनियन के ऊपर पाबंदियाँ लगी हैं। मुझे याद है कि जब हम लोग इलेक्शन लड़ा करते थे तो अपनी सियासी पार्टियाँ भी बना लेते थे, हम अपना अखबार भी निकाला करते थे और अपना मंशूर भी हुआ करता था, लोगों को जाके कन्वेंसिंग का तरीका भी था। तो एक जमहूरी तरीका जो था वो तलबा यूनियंस के ज़रिए से मतलब कि हमें मिला है कि किस तरीके से लोगों को अपना पैगाम देना चाहिए, कैसे वोट हासिल करना चाहिए, कैसे कन्वेंसिंग करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़बरदस्त तरबियत थी जो इब्तदाई दौर में कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ज़माने के अंदर तलबा को मिला करती थी। अच्छा, अब ये है कि ये देखते ही देखते जैसे मैंने कहा ये सारा कुछ क्यों बदला है। ये अय्यूब खां के ज़माने में
जैसा मेहदी हसन साहब ने भी कहा, ये हमारे ज़माने की बात है। ये अंग्रेज़ गवर्नमेंट के ज़माने से दस्तूर ये था कि तालीमी इदारों में ना तो पुलिस आ सकती थी और ना ही तालीमी इदारों के अंदर प्रिंसिपल की मर्ज़ी के बग़ैर मतलब कि कोई बाहर का इंटरफेरेंस कुछ हुआ करता था और तलबा बिल्कुल आज़ाद होते थे। अय्यूब खां के ज़माने में जो हुआ, पहली मरतबा मैं यूनिवर्सिटी में उस ज़माने में था कि वहाँ पर पुलिस भी आई है। पुलिस ने मतलब कि तलबा के साथ भी, असातिज़ा के साथ भी बदतमीज़ी भी की है। ये सारे, और फिर कराची में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कॉलेज के हॉस्टलों में घुसे हैं, मारपीट की है। तो ये जो नई इब्तदा हुई है माशाल्लाह के ज़माने में, जो उन्होंने पुरानी रिवायात को तोड़ के एक रियासत की जानिब से जबर का सिलसिला जो शुरू किया है, वो सिलसिला माशाल्लाह हुकूमतों की तरफ से हुआ है। लेकिन ये था कि इन तमाम बातों के बावजूद तलबा की स्पिरिट जो थी वो कम नहीं थी। उन्होंने अय्यूब खां के ख़िलाफ़ तहरीकें चलाई और मुझे याद है कि जब तलबा कोई जलसा जुलूस निकालते थे, शहरों में जाते थे, तो शहर के लोग उनका साथ देते थे। उनका कहना था ये हमारे बच्चे हैं और ये मतलब कि हमारे लिए ये नारे लगा रहे हैं, हमारे लिए ये स्ट्राइक कर रहे हैं, साथ देते थे। अब आप देखें कि फिर ये सब कुछ कैसे बदला है कि यहाँ पर एक तो ये था कि अमेरिकन्स यहाँ पर आए और उन्होंने मतलब कि यहाँ की हुकूमतों को मशवरे देना शुरू किए। नतीजा उसका ये हुआ है कि तलबा को आवाम से काटने के लिए यूनिवर्सिटियों के कैंपसेस जो थे शहर से बाहर बनाए गए। जैसे यूनिवर्सिटी का जामशोरों में बना दिया गया, पंजाब से बाहर बनाया गया, इस्लामाबाद और पेशावर, ताकि लोगों का मतलब कि तलबा का जो ताल्लुक़ आवाम से है वो काट दिया जाए और इस सिलसिले में वो कामयाब रहे। वो काट दिया, तलबा यूनियन बैन कर दी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बैन कर दी, जो आल पाकिस्तान मुबाहिसों की रिवायत थी वो ख़त्म हो गई, जिसमें बड़े बदतनाज़े मौज़ूआत पर बहस होती थी। मुझे याद है कि जिस ज़माने में बांग्लादेश हमारे साथ था, तो एक मौजू ये था कि क्या बांग्ला को भी कौमी ज़बान होना चाहिए, इसके ऊपर बहस हुई थी। या ये भी बहस हुई थी कि क्या वन यूनिट जो है ये इसको बनाना चाहिए या वन यूनिट का बनना जो है हमारे लिए मतलब कि ख़राब है। तो इन सियासी मौज़ूआत के ऊपर बहस होती थी और तलबा को सिर्फ अपने मुल्क के सियासी मसाइल ही नहीं बल्कि आलमी मसाइल से आगाही थी और उसके लिए वो जद्दोजहद करते थे, बाहर निकलते थे, लोगों से बातचीत करते थे। यानी तलबा जिसको हम कहते हैं कि तब्दीली का एजेंट है, तो तब्दीली के एजेंट का रोल जो है वो अदा करते रहे हैं और ये रोल ख़त्म हुआ है माशाल्लाह के ज़माने के अंदर। अब ये कि तलबा का इमेज क्या हुआ है, जब से तलबा यूनियन बैन हुई हैं, सियासी जमातों ने फिर अपने अपने सियासी विंग जो हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर कायम कर दिए। कहीं GSN है, कहीं बलोच स्टूडेंट फेडरेशन, कहीं जमात इस्लामी, कहीं MQM बाद में आ गई, कहीं पीपल्स पार्टी के आ गए, कहीं मुस्लिम लीग के आ गए। अब ये लोग जो हैं इम्तिहानों में नकल कराते हैं, असातिज़ा को मारते हैं। मतलब कि इनका कहना है कि हमें किसी न किसी तरीके से डिग्री ले लेना चाहिए, लोगों से मतलब कि भत्ता वसूल करते हैं। तो अब तलबा का इमेज आम पब्लिक के अंदर यह है कि ये गुंडे और बदमाश हैं, इनको पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो बाहर ये है कि तलबा का पूरा इमेज जो है वो कैसे बदल गया है। अब पब्लिक की नज़र के अंदर तलबा जो है गुंडे हैं, बदमाश हैं, पढ़ने लिखने से कोई वास्ता नहीं है इनको। तो इसलिए उनका जो इज़्ज़त व एहतराम इससे पहले था, वो इज़्ज़त व एहतराम जो है वो भी ख़त्म हो गया है। अब सवाल ये है कि अगर आप पुरानी तारीख़ को देख लें, तलबा की यूनियन के किरदार को देख लें, उनका जो सियासत में रोल रहा है उसको देख लें, तो अब आप किस तरीके से दोबारा से तलबा के उस किरदार को कैसे बहाल करेंगे, ये एक मसला है। क्या महज तलबा यूनियन के बहाल करने से तलबा का वो किरदार बहाल हो जाएगा, ये भी एक सवाल है। कि क्या ये सियासी पार्टियाँ जिन्होंने अपने विंग बना रखे हैं तालीमी इदारों के अंदर, क्या ये सियासी पार्टियाँ जो हैं अपनी दखल अंदाजी जो है उसको ख़त्म कर देंगी। ये हमारे मेहदी हसन साहब का कहना ठीक था कि हम ज़िंदगी भर पढ़ाते रहे लेकिन आप लोगों ने कुछ सीखा नहीं लिहाजा हम लोग हार गए हैं, आप लोग जीत गए हैं। चूँकि ज़िंदगी भर हम बात करते रहे कि कुछ लोग आप सीख लें, हमने अपनी ज़िंदगियाँ गुजार दी। अब मैं इस स्टेज पे सोचता हूँ कि आप लोग भी बात कर रहे हैं कि शायद हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ कामयाबी हासिल नहीं की है, कामयाब आप ही हुए हैं। अब आप तलबा यूनियन बना दें, उसके लिए हम अभी भी आपके साथ हैं, अभी भी आपकी जद्दोजहद में शरीक हैं। लेकिन क्या आप
तलबा के उस किरदार को दोबारा से ला सकेंगे, अपने किरदार की वजह से, अपनी पढ़ाई की वजह से, अपनी तहकीक की वजह से, अपनी ईमानदारी की वजह से क्या ला सकेंगे या नहीं, या आप भी आजकल की जो एक मजमे की सियासत है उसी में शामिल होकर आप भी उसका एक हिस्सा बन के इस मुल्क में फसादात ही करेंगे और कोई मजबूत काम नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं हुसैन नकी साहब को देने से पहले डॉक्टर साहब की सिर्फ एक छोटी सी बात जो उन्होंने किया हमें वजाहत करनी चाहिए थी। हम इंटरनेशनल यूथ वर्कर्स मूवमेंट एक कैंपेन चलाने का ऐलान कर रही है आज, बड़ी कैंपेन पूरे पाकिस्तान में, और ये मुतालबा सिर्फ नहीं है कि स्टूडेंट यूनियन बहाल की जाए, इसके लिए कैंपेन होगी। तो सियासी पार्टियां करें ना करें, हम ये कैंपेन ज़रूर करेंगे, इसलिए हम सारे जमा हुए हैं। इंटरनेशनल यूथ वर्कर्स मूवमेंट आज इस बात का वादा करती है आप लोगों से। बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत गौर से ये दोनों हमारे जो साथी रहे हैं स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में, मेहंदी हसन भी और डॉक्टर मुबारक अली भी, दोनों ही डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, और इल्म में तो मुझसे बहुत आगे निकल गए हैं ये दोनों ही। लेकिन ये बहुत अहम बात है, पाकिस्तान के लिए इस बात की बहुत ज़रूरत है कि नौजवान और खुसूसन तालिब इल्म जो हैं वो मुनज़्ज़म हों, और वो मुनज़्ज़म हों ऐसी सरगर्मियों में जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के मसाइल से हो, उससे आगाही हो। और उसमें सबसे अहम मसला ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन एक तो कोई 30 से लेके 40% आबादी ख़ते गुरबत से नीचे है, यानी उनकी आमदनी जो है वो इस कदर कम है कि उनको गुरबत में ज़िंदगी बसर करनी पड़ रही है। 18 करोड़ में आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी आबादी हुई, 8 करोड़ के करीब हुई। उसके अलावा तकरीबन आधी आबादी जो है वो यानी उन लोगों की है जिनकी उम्रें यानी 25 साल या इससे नीचे इस तरीके से हैं। अब ये भी आप अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन 8 करोड़ ये लोग होंगे जिनमें से यहाँ पर जो भी आदाद व शुमार दिए जाते हैं वो इस कदर गलत हैं कि इसमें से हार्डली आप ये कह सकते हैं कि 30% लोग जो हैं वो कुछ उनको पढ़े लिखे लोगों में शुमार किया जा सकता है। अच्छा, जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में लोगों की आमदनी की, उसके हवाले से तो अब आप जो सरकारी इदारे हैं इनमें भी तालीम हासिल नहीं कर सकते। मतलब अब हम लोग जब पढ़ते थे, मैं, मुबारक, डॉक्टर मेहंदी हसन, हम लोग यूनिवर्सिटी में 13 रुपए फ़ीस देते थे। अब पाकिस्तान में मेरे पोते जिस स्कूल में पढ़ते हैं उनमें 13,000 रुपए फ़ीस है, वरना वो तालीम हासिल नहीं कर सकते जिसमें वो यहाँ की ज़िंदगी की दौड़ में शामिल हो सकें और उसमें कम से कम मिडिल क्लास का स्टेटस हासिल कर सकें। नतीजा क्या होगा इसका? नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान में अब नहीं तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 4-5 साल के अंदर पाकिस्तान में सन 47 से ज़्यादा खून खराबा होगा और उसके अंदर नौजवान कत्ल भी कर रहे होंगे और कत्ल हो भी रहे होंगे, और ये सिलसिला पाकिस्तान के बाज़ इलाक़ों में शुरू है और रुका नहीं है। अगर रुका है तो बहुत ही आर्जी तौर के ऊपर ये रुका हुआ है। कैसे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है जब उसमें तालीम ना हो? और उसका यानी ये अभी यहाँ जिक्र किया, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो मैं 55 रुपए पे शाम के एक स्कूल में पढ़ाता था, 5 पीरियड, और 2 जोड़े कपड़े होते थे मेरे पास। और जब मैं सदारत का इलेक्शन लड़ा, मेरा कोई पैसा, 1 पैसा स्टूडेंट यूनियन की सदारत में नहीं, ना वहाँ सर्फ हुआ, ना मैं जब इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में यहाँ पे 59 में इलेक्शन लड़ा, जब भी मेरा कोई पैसा नहीं सर्फ हुआ था। अब ये सारी चीज़ जो है इसको इस तरीके से या ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के उन लोगों ने जिन्होंने टैक्स चोरी किया है, जिन्होंने स्मगलिंग की है, जिन्होंने नारकोटिक्स फरोख्त किए हैं, जिन्होंने नौजवानों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं,
یہ ان سب لوگوں کا نظام ہے اس وقت جو ہے. اگر آپ اسی نظام کو رکھنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ رکھیں اور اس کے نتیجہ بھی بھگتنے کے لیے تیار ہو. دوسرا راستہ یہ ہے کہ نوجوان طبقہ جو ہے یہاں کا وہ اس جدوجہد کو لے کے آگے بڑھے جس کا ابھی یہاں پہ جواد احمد وغیرہ اور جو ساتھی ہیں انہوں نے اپنا بیڑا اٹھایا ہے. تو یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن یہ اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے کہ جب اس میں ملک گیر سطح کے اوپر ان باتوں کو، ان حقائق کو سمجھا جائے. اس واسطے کہ پاکستان میں نہ تو صنعت کاری ہو رہی ہے، نہ یہاں پر انڈسٹری اس طریقے کی لگ رہی ہے، نہ یہاں لینڈ ریفارم ہوئی ہے. یہاں بعض لوگ ہیں جن کے پاس ایک آدمی تو ایسا ہے جس کے پاس 1.25 لاکھ ایکڑ زمین ہے. ایک خاندان ایسا ہے چانڈیوں سے، اور مطلب بھٹو خاندان کے پاس بھی ہزاروں ایکڑ زمین ہے. اور اسی طریقے سے دوسرے لوگ ہیں جو گیلانی جن کا ذکر کیا، ان کے پاس بھی ایسی صورتحال ہے. اور پھر اس کے اوپر کرپشن کا پیسہ ہے، اور کرپشن جو ہے وہ پاکستان کو مزید یعنی مقروض کرنے کے بعد وہ سرمایہ حاصل ہو رہا ہے. پاکستان کی معاشی صورتحال انتہائی مخدوش ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگ جو یہاں پہ ایم اے پاس کرتا ہے، گریجویشن کرتا ہے، بغیر رشوت دیے ہوئے، بغیر بہت ہی طاقتور کسی آدمی کی سفارش کے اس کو ملازمت نہیں مل سکتی. اور اس کے بعد ملازمت کی جو چوائسیز ہیں وہ بھی اس بنیاد پہ ہوتی ہیں کہ آپ اگر پولیس میں نوکری کرنا چاہتے ہیں اس کا ریٹ یہ ہے، اگر آپ کسٹم میں نوکری کرنا چاہتے ہیں اس کا ریٹ یہ ہے. جو سب سے خراب جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے وہ اسکول کی اس کو ملازمت دے دی جاتی ہے، اور اس نے پاکستان میں تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ہمارے بھی استاد تھے جن بیچاروں کو 60-65 روپے تنخواہ ملتی تھی، لیکن انہوں نے ہمیں اردو بھی پڑھائی، انگریزی بھی پڑھائی، سائنس بھی پڑھائی، میتھمیٹکس بھی پڑھائی، اور ہم لوگ کمپیٹ کرتے تھے. ان اسکولوں میں پڑھے، ٹاٹ اسکولوں میں، لیکن ہم چیفس کالج کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بغیر ایک ریوائول کیس کے ایسا نہیں ہو سکتا. اب اس وقت کی جو آپ دیکھ لیں کہ چاہے یہاں کی مذہبی جماعتیں ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، اس میں اگر کوئی کام کے لوگ ہیں تو وہ سب وہ ہیں جنہوں نے کم از کم اپنی طالب علم کے زمانے میں ان کا کسی نہ کسی یونین سے تعلق رہا. مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش ہو گیا، اس کی جدوجہد آزادی جو ہے، آزادی سے پہلے سن 54 میں مسلم لیگ کو ہرانے کی قیادت بھی طالب علموں نے کی اور ابھی بھی کی. اور اس وقت بھی وہاں کے جو کیبنٹ ہے اس میں آپ کو وہ اسٹوڈنٹ لیڈر شامل ہوں گے جو مثلا میرے زمانے مجھ سے جونیئر ہے، لیکن طفیل اس وقت وہاں کا منسٹر ہے انڈسٹریز وغیرہ کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بغیر اس کے کہ طالب علموں کی یونین بنے کالجوں میں، اسکولوں میں. پاکستان میں ایسا تھا، اسکولوں کی یونین بھی ہوتی تھی، کالجوں کی یونین بھی ہوتی تھی، آئی سی بی کا انہوں نے ذکر کیا وہ بھی ہوتی تھی، یونیورسٹی کی یونین بھی ہوتی تھی. یہ پاکستان میں کراچی یونیورسٹی جہاں کیپٹل تھا، وہ یونیورسٹی جو تھی وہ ایک مڈل اسکول میں تھی لڑکیوں کے، وہ بھی ہندوؤں کا ایک مڈل اسکول تھا. وہ لوگ چونکہ مائیگریٹ کر گئے تھے لہٰذا وہ مل گیا، اور وہاں ہم لوگ کلاسوں کے باہر کھڑے ہو کے لیکچر سنتے تھے. یہ زمانہ تھا، اور اس کے لیے ہم لوگوں نے کالجز کھولنے کے لیے ایک کالج تھا صرف ڈی جے سائنس کالج، دوسرا ایک کالج جو تھا، اور اس میں بھی میرا جب داخلہ ہوا تو بہت لوگوں نے پوچھا کہ کیسے ہوا. میں نے کہا کہ یہاں پر جو کیمسٹری کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں یہ علی گڑھ سے آئے تھے. ان کے کان میں نے کہا کہ سر میں علی گڑھ سے آ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ کل آ جانا تم، اور داخلہ ہو گئے. ورنہ وہاں یعنی کمانڈر ان چیفس کے صرف داخلے ہوئے تھے ان کے بچوں کے، کیونکہ ایک سائنس کالج تھا 4 لاکھ کی آبادی میں، اور اس کے بعد 10 لاکھ آبادی ہو گئی تھی. یونیورسٹی نہیں تھی، کالجز نہیں تھے. اسٹوڈنٹ اسٹرگل سے کالجز بنے، اسٹوڈنٹ اسٹرگل سے یونیورسٹیز قائم ہوئیں. اسٹوڈنٹ اسٹرگل یہ تھی کہ جس کے نتیجے میں طالب علموں کو ملک سے باہر اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا گیا. اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ پاکستان میں جمہوری اسٹرگل بھی جو اگر آپ دیکھیں
تو وہ تمام کی تمام رہین منت ہے طالب علموں کی جدوجہد سے، چاہے وہ ایوب خان کا زمانہ، ایوب خان نے یونین کو دوسرے طریقے سے کیا تھا کہ انہوں نے انڈائریکٹ، چونکہ بیسک ڈیموکریسی وہ نافذ کرنا چاہتے تھے کہ انڈائریکٹ الیکشن ہو، اس طریقے سے ایک مرتبہ انڈائریکٹ الیکشن ہوا، اس سے پہلے نامینیشن ہوئے، انڈائریکٹ الیکشن کے بعد یہ ہوا کہ ڈائریکٹ الیکشن ہوئے۔ ہم لوگوں کی جدوجہد نے اس کو اس قابل بنایا۔ اگر آج طالب علم یہ جدوجہد نہیں کرتے تو آنے والی نسلوں کے لیے تو تعلیم انتہائی ناممکن ہو جائے گی۔ کون ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جن کی تنخواہ 50,000 روپے سے زیادہ ہے؟ اتنے 50,000 روپے سے اگر آپ کی تنخواہ کم ہے تو آپ اپنے بچے کو تعلیم نہیں دلا سکتے، ایون ان یونیورسٹیز میں نہیں دلا سکتے، ان کالجوں میں نہیں دلا سکتے جہاں بہت محدود سطح کے اوپر تعلیم ہوتی ہے۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تو آپ جا نہیں سکتے۔ اگر کوئی آدمی یہاں جو یہ لمس میں بیٹھے ہیں، ان کو اگر کسی کو اسکالرشپ نہیں ملا تو ان کی تقریباً ماہانہ کم از کم 20-30 ہزار روپے سے کم فیس نہیں ہے۔ کیا ایک غریب ملک جس میں 40% لوگ جو ہیں وہ خطے غربت سے نیچے رہ رہے ہیں، وہاں پر اس قسم کی تعلیم اگر آپ دیں گے تو ایک بہت محدود طبقہ ہوگا، اور وہ اعلیٰ طبقات بھی یہ سمجھ لیں کہ جب یہ محدود طبقہ ہی صرف تعلیم حاصل کرے گا تو وہ بھی اس ملک پہ حکمرانی نہیں کر سکتے۔ 2 سال بعد یا 5 سال کے بعد اس ملک کی آبادی 20 کروڑ ہو جائے گی، اس کے بعد 22، اس کے بعد 25 کروڑ ہو جائے گی۔ تو اس شہروں میں، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں نہ کوئی کار بچے گی، نہ کوئی ایسے بڑے انسٹالیشنز بچیں گے، نہ گھر بچیں گے، نہ کوئی متمول آدمی بچے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب لوگ بے روزگار ہوں گے، جب ان کے پاس تعلیم نہیں ہوگی، جب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا تو وہ دہشت گرد نہیں بنیں گے تو اور کیا بنیں گے؟ تو آپ لوگ یہ جو اس وقت کے حکمران ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، لیکن ان سے زیادہ، کیونکہ وہ بالکل ہی بلائنڈ ہیں اس ریئلٹی کے مقابلے میں، وہ اندھے ہیں، انہوں نے پاکستان کو توڑا ہے، وہ اس کو ختم بھی کرنے تک جائیں گے، کیونکہ وہ سب اس ملک سے بھاگ جائیں گے، لیکن یہاں کے 18 کروڑ 20 کروڑ عوام نہیں بھاگ سکتے اس ملک سے۔ ان کو یہیں رہنا ہے اور ان کو یہیں بہتری کے لیے، تبدیلی لانے کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اس میں اس کا ہراول دستہ صرف اور صرف طالب علم ہو سکتے ہیں اور مزدور طبقے کے لوگ ہو سکتے ہیں، وہ بھی جو کرپشن نہ کر رہے ہوں۔ اگر وہ چوری چکاری سے مزدور کام کر رہے ہیں تو وہ لوگ اس میں حصہ نہیں لے سکیں گے، صرف وہی لوگ اس کے لیے کوشش کریں گے اور کام کریں گے، یہ لوگ مل کے یہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ضیاء الحق نے جب ہمیں بھی قلعے بھیجا تو اس وقت ان کا پہلا آرڈر یہ تھا کہ کسی صورت سے طالب علموں کی، جرنلسٹوں کی اور مزدوروں کی یونین کو اکٹھے نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ اگر یہ اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ یہاں پر ہمارے وہ اقتدار کو نہیں رہنے دیں گے، اور اس کے لیے یہ ٹارچر کیمپ ہوتا تھا یہاں، اس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، اس سے آپ کو ڈرانا مقصود نہیں ہے، یہ ہوتے تھے یہاں ٹارچر کیمپ ہوتے تھے۔ تو بجائے اس کے کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے ٹارچر کیمپ بنائے، جیسے کراچی میں بنائے، MQM والوں نے بھی بنائے، دوسروں نے بھی بنائے، ایک طرف رینجرز بنا رہے ہیں ٹارچر کیمپ، دوسری طرف MQM بناتی ہے ٹارچر کیمپ۔ تو اگر آپ نے اس طرف نہیں بڑھنا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے، اور اس میں پنجاب کے طالب علموں پہ، کیونکہ پنجاب کی آبادی جو ہے وہ ملک کے آدھی آبادی سے زیادہ ہے، اس کا نمائندگی بھی آدھے سے زیادہ ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہاں پر ایک ایسی تحریک منظم کریں جس کے نتیجے میں اسٹوڈنٹس یونین بھی بحال ہوں، ورکرز کی بھی آرگنائزیشنز بحال ہوں، اور آپ یہ جو کسان ہیں ان کی بھی تنظیم سازی ہو، اور یہ لوگ مل کے جدوجہد کر سکتے ہیں، جس سے پاکستان بھی بچ سکتا ہے اور یہ معاشرہ بھی بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی کیونکہ سب بول چکے ہیں اور زیادہ تر کنکلوڈ کے بعد ہو چکی ہے۔ صرف میں ایک بات جو ریٹریٹ کرنا چاہتی ہوں اور اس پہ فوکس کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ جو طبقاتی نظام کی بات کی ہے جوان احمد نے،
تو ابھی جو ہم نے پچھلی کچھ دہائیوں میں دیکھا ہے جو ایجوکیشن کے ساتھ ہوئے 2 کام ہوئے ہیں. ایک تو کوالٹی آف ایجوکیشن خاص طور سے پبلک انسٹیٹیوشنز میں نیچے چلی گئی ہے, اور دوسرا یہ کہ کاسٹ آف ایجوکیشن جو ہے وہ بہت اونچی چلی گئی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آپ کے جو لوور سوشو اکنامک ورکنگ کلاس یا متوسط کلاس کے لوگ تھے, ان کے بچے اب اس بات ان کی جو سوشو اکنامک سچویشن ہے وہ ان کو اجازت ہی نہیں دیتی کہ وہ ان اداروں میں پڑھیں یا اپنے بچوں کو بھیجیں جہاں پہ کہ کوالٹی یا معیاری تعلیم ملتی ہے, جہاں جدید اور سائنسی تعلیم دی جاتی ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ تعلیم کا نظام بھی ایک طبقاتی نظام بن چکا ہے, جس میں آپ کا جو حکمران طبقہ ہے یا جو جن لوگوں کے پاس ویلتھ ہے ان کے بچے ڈفرینٹ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, اور جو آپ کے متوسط طبقے کے ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں ان کے بچے ڈفرینٹ قسم کی ایجوکیشن ان کو ملتی ہے. نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کلاس جو سسٹم ہے وہ اس سے برقرار اور بلکہ مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس یونین کا ہونا اس بات کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اس کلاس سسٹم کو توڑا جائے, تاکہ ہر بچے کو, ہر انسان کو وہی اعلیٰ اور جدید سائنسی بنیادوں پر تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنے کے مواقع ملیں, تاکہ وہ زندگی کی دوڑ میں ان سب کے ساتھ مقابلہ کر سکیں جو ان سے آگے ہیں اس وقت. بہت شکریہ. دوستو, نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان جواد بھائی کے اس پروگرام کے ساتھ مکمل نہ صرف دائرہ یکجہتی کا اعلان کرتی ہے بلکہ بھرپور طریقے کی جو کیمپین لانچ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر اس کے ساتھ نشر کر جائے گی. میں اس بات کو بڑا کروں گا کہ 16-17 ستمبر نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک آل پاکستان پروگریسو اسٹوڈنٹ الائنس کا ایک وجود جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر بحال ہو چکا ہے, اور وہ بھی 2 نکاتی پروگرام ہے. ایک طبقاتی نظام تعلیم کا خاتمہ ہے اور دوسرا اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کے اوپر ایک تحریک ہے, جس میں پاکستان کے جو جتنے بھی بڑے ترکیب ساز طلبہ فرنٹس ہیں, جس کے اندر بی ایس او ہے, جس کے اندر پختون ایس ایف ہے, جس کے اندر پشتون ایس ایف ہے, جس کے اندر جی ایس ایف کے 3 دھڑے ہیں, جس میں این ایس ایف پاکستان ہے, جس میں جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے, جس میں ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن آف کلچرل بلوچستان ہے. تو یہ ایک بڑی خوشی کی اور ایک بڑی ہمارے ترکیب سازوں کے لیے ایک بڑی مسرت کیمپین ہے, جس کے لیے ہم پچھلے کافی لمبے عرصے سے تقریباً 15 سال سے تڑپ رہے تھے کہ ایک ایسی کیمپین پاکستان کی سطح پر لانچ کی جائے کہ یہاں پر بھی ایک ترکیب سازی سوچ کو, ایک وہ ویژن, وہ رائٹ کو پروگرام مل سکے جس کے اندر وہ آپ جا کے اپنا اظہار کر سکے, اپنی بات رکھ سکے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ اپنا رابطہ بنا سکے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کیمپین کے ذریعے ہم اپنے وہ تمام ایلیمنٹس جو ہم پاکستان کے اندر لانا چاہ رہے ہیں, جو ہماری سوچ ہے, اس کو ہم لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں, کہ وہ کیمپین ہماری حل کرے. دوسری طرف ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حکمران طبقات نے جس طرح پاکستان کے اندر فاشسٹ تنظیموں کو تو رکھا ہوا ہے تعلیمی اداروں کے اندر, پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی طلبہ تنظیم کے نام سے لوگ کو آپ جانتے ہیں, اسی طرح اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کے اندر بھی طلبہ یونین کے نام سے آپ جانتے ہیں, اس طرح باقی بھی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر پنجاب لاہور کے کالجز کے اندر بھی ہمیں پتہ ہے کہ ایم ایس ایل کیا ایم اے کالج میں کرتی ہے, جارسی کالج میں کیا وہ رول پلے کر رہے ہیں, کس طرح وہ ہماری سوسائٹی کے نوجوانوں کو گلوبلائز کر رہے ہیں, ڈی ٹریک کر رہے ہیں, ان کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں جو سماجی مسائل کا کو پھر ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں, لیکن ایز اے پاکستانی, ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایز اے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہمارا یہ فرض بنتا ہے, اور آپ دوستوں کا بھی, میڈیا والوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جس طرح حکمرانوں نے مزدوروں کی یونینز کو, صحافیوں کی یونینز کو, طلبہ یونینز کو آپس میں اکٹھا نہیں رہنے دیا, کہ ہمارے سامنے ایک موومنٹ ہے کہ نشکاری پی آئی اے کی ہوتی ہے تو ریلوے ورکرز ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتے, اگر ریلوے کی نشکاری ہوتی ہے تو پی آئی اے والے ورکرز ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتے, جس کی وجہ سے وہ سیپریٹ سچویشن میں کبھی بھی اپنے لڑائی کی نوک نہیں کر پائیں گے. تو اس سچویشن کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. تو ہم اس بات کا دوبارہ میں اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ایز اے این ایس ایف پاکستان ہم جواد بھائی کی انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ کے ساتھ طلبہ یونین کی بحالی کی کیمپین میں جاندار طریقے سے اور بھرپور طریقے سے اپنا رول پلے کریں گے, اور ہم پوری امید کے ساتھ آپ لوگوں کو بھی یقین دلاتے ہیں کہ یہ وہ موومنٹ ہوگی جو اگلے آنے والے دنوں میں کسی بھی جگہ پر پیچھے نہیں ہٹے گی, بلکہ ٹریک نہیں ہوگی, بلکہ طلبہ یونین کی بحالی کے اپنے مطالبے کو بھرپور طریقے سے منوا کے آگے بڑھے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں
کہ جو آج پاکستان پروگریسو طلبہ الائنس ہے اس نے ایک رٹ تیار کی ہے اور آنے والے وقت میں ہم سپریم کورٹ میں طلبہ یونین کی بحالی کے اوپر ایک رٹ بھی لانچ کریں گے. تو آج کی پریس کانفرنس میں این ایس صاحب اور جواد بھائی اور سارے دوستوں کے ساتھ اور جو ہمارے سینئرز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ہیں, ڈاکٹر مبارک علی صاحب ہیں, لکی بھائی ہیں, تو سب کے ساتھ اور ان کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی ایک اس سوچ کو, ایک اس ڈائریکشن کو, اس ملک کے عوام کو ایک درست سمت دینے کے لیے جو کی ہے, تو وہ ان کی رائے گاہ نہیں تھی بلکہ جدوجہد آنے والے وقت میں بھرپور طریقے سے آگے بڑھنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں مائک آگے پاس آن کروں, میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کیونکہ یہ ہم کیمپین چلانا چاہ رہے ہیں اور یہ کیمپین آج کا جو پروگرام ہے اس کیمپین کی پہلی کڑی ہے, تو میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ میں سے کوئی لوگ ایسے ہیں جو اس کیمپین کا حصہ بننا چاہتے ہیں فارملی, تو وہ اپنا نام, فون نمبر, کانٹیکٹ انفارمیشن دے کے تو ہمارے پیچھے والنٹیئر کھڑے ہم کو دے دیں. دوستوں سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹس میں سے اور میرے جو سینئرس ہیں, جو میرے سینئرس ہیں, جواد بھائی ہو گئے, میڈم چناب ہو گئی, ڈاکٹر نقی صاحب اور سارے جتنے بھی ڈاکٹرز رات بیٹھے ہیں, انہوں نے اس کے اوپر بہت ساری بات کی ہے. میرا نہیں کیا کہ اس کے اوپر اور کوئی ڈیٹیل ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے. تو میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری مختلف یونیورسٹیز میں جو ہمارے یونٹس ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم جواد بھائی اور انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے, اور اس تنظیم کو اور اس جو ہمارا جو فنکشن ہے, اور سوری جو ہماری جو یونٹس ہیں ان کو مزید بہتر سے بہتر کریں گے, اور ان میں سیاسی آگاہی جو ہے وہ پیدا کریں گے. اس کے ساتھ میں انتہائی مختصر بات کرنا چاہوں گا آپ سب سے. اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی ضروری کیوں ہے, اس پہ انتہائی مختصر, کیونکہ ہمارے جتنے بھی سینئر ساتھی ہیں انہوں نے ہمیں ماضی کے تو آگاہ کر دیا ہے اس وقت کیا چل رہا ہے. پنجاب یونیورسٹی کے اندر میرے والد صاحب آج سے 24 سال پہلے ماسٹرز کرنے آئے. اس وقت یونیورسٹی میں بھی 15 سے 16,000 تعداد ہوتی تھی اسٹوڈنٹس کی, اور اس وقت بھی اتنے ہی ہاسٹلس تھے. آج 24 سال بعد میں ماسٹرز کرنے آیا ہوں اور 40,000 اسٹوڈنٹس کی تعداد ہو گئی ہے, اور آج بھی اتنے ہی ہاسٹلس ہیں. 24 سال کے اندر کیونکہ اسٹوڈنٹس کو ریپرزینٹ کرنے والی کوئی باڈی ہی نہیں تھی, اس لیے آج اسٹوڈنٹس خار ہو رہے ہیں ہاسٹلوں کے لیے. میں خود جس کمرے کے اندر رہ رہا ہوں اس میں چھوٹے سے کمرے میں 6 لوگ رہتے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں ہے. ایڈمن کے پاس وداؤٹ اینی باڈی, وداؤٹ اسٹوڈنٹ یونین آپ جا کے کوئی بھی بات کریں گے تو ایک کلرک بھی آپ کی بات نہیں سنتا ہے. سیکنڈلی, آج سے 24 سال پہلے بھی گنڈا گردی اور گنڈا تنظیمیں موجود تھیں جنہوں نے ایک ڈر کی فضا قائم کی ہوئی تھی, اور آج بھی موجود ہیں. تو انتہائی مختصر بات یہ ہے کہ جو لیگیسی ہمیں ملی تھی, میں نہیں چاہتا کہ آج سے 24 سال بعد جب میری اگلی جنریشن یہاں پہ ماسٹرز کرنے آئے تو اسے بھی یہی ڈر اور یہی ہاسٹلز ملے. اس کے لیے ہمیں اسٹوڈنٹ یونین بحال کرانی ہوگی تاکہ ہم مینجمنٹ کے ساتھ اپنی ٹرمز پہ بات چیت کر سکیں اور اپنے مطالبات کو منوا سکیں. اس لیے اسٹوڈنٹ یونین بحال کیے بغیر ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا, اور آپ سب ساتھیوں کی مدد سے, آپ کے ساتھ سے اور اپنے سینئرز کی سرپرستی جب تک اسٹوڈنٹ یونین بحال نہیں ہوگی ہماری اسٹرگل جاری رہے گی اور ہم میدان کے اندر کھڑے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس الائنس کو انویٹیشن دی. میرا تعلق ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس الائنس سے ہے اور میں آج ان کی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں. سب سے پہلے تو میں میڈیا کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ یہاں پہ آئے. ہمیں تو اکثر موقع نہیں ملتا میڈیا اپنی بات سنا دے گا, تو بہت مہربانی آپ نے پسند دی. جو ایک مختصر سی میں بات کرنا چاہتا ہوں, سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ ہمیں یونینس چاہیے کیوں ہے. اس کے اگلے لیول پہ میں بات کروں گا کہ اگر یونینس ہمیں چاہیے اور اگر ہم ملتے ہیں اور ہماری جدوجہد اگر کامیاب ہوتی ہے تو پھر ہمیں کس طرح کے یونینس چاہیے. تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیوں چاہیے. میرا ایک سوال آپ سب سے کچھ سوچیے گا, سمجھیے گا اور پھر بتائیے گا کہ جب بندہ 18 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے تو 18 سال کی عمر میں وہ ووٹ تو دے سکتا ہے, ووٹ دینے کا اسے پورا حق ہے, لیکن وہ جمہوری کسی پروسیس میں شامل نہیں ہو سکتا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یوتھ کاؤنسلر 25 سال کے کم سے ہو نہیں سکتے پنجاب کے اندر, لیکن ووٹ دینے والا 18 سال کا ہوتا ہے. تو پھر 18 سال کی عمر کے بعد مطلب یونیورسٹی میں تو گھس جاتا ہے. میں خود 18 سال کی عمر میں یونیورسٹی میں گھسا تھا, ابھی میں 22 سال کا یونیورسٹی میں ہی ہوں.
लेकिन मेरे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे मैं अपना जमहूरी हक अदा कर सकूँ, जहाँ पे मैं अपनी जमहूरी स्ट्रगल आगे बढ़ा सकूँ, जहाँ पे मैं जमहूरियत का जो प्रोसेस है उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकूँ किस तरीके से। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यूनियंस हमें बनेंगे तो हम जमहूरियत का अपना रोल अदा करेंगे और आगे बढ़ेंगे, किसी तरक्की पसंद इदारे से, किसी तरक्की पसंद सोच के तहत हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि लोग हमें कहते हैं कि आपके पास स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं है। अगर स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं है हमारे पास, तो फिर जमहूरी स्ट्रक्चर भी हमारे पास आज से 8 साल पहले नहीं मौजूद थे, फिर हम जमहूरियत क्यों करते हैं? फिर जमहूरी अदारे क्यों हमें बहाल कराए ना, क्योंकि हमें पता है कि जमहूरी अदारे बहाल कराएंगे आज से 20 साल बाद जो मजबूत होंगे, और अगर आज से 20 साल बाद ये जमहूरी अदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान की जो जमहूरी निज़ाम है वो दुनिया भर में मशहूर होगी। तो अगर हम जो है, अगर हमें यूनियन से आपको इतना ही डर है कि जमीयत और या एमएसएफ या एपीएमएसएफ पे कब्जा करेगी, तो एक तो सबसे पहली बात ये ने कहा वो तो अभी भी बैठे हैं, वो तो कहीं नहीं गए। तो फिर हमें स्पेस दें जो हम तरक्की पसंद सोच अपने कैंपसेस में लेके आए और बात अपनी आगे बढ़ाएं, ताकि स्टूडेंट्स के अंदर हम अपनी ये बात कर सकें। अब आगे बढ़ते हुए जो मैं बात करना चाहता हूँ, हमें स्टूडेंट यूनियंस चाहिए किस तरह की? हमें स्टूडेंट यूनियंस चाहिए जमहूरी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर किसी की रिप्रेजेंटेशन इसमें होनी चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस सब में शामिल होंगे। एक जमहूरी तरह से हम डिबेट करना चाहते हैं, जौन सा मर्जी इशू हो हम उस पर बात करना चाहते हैं और अपनी बात आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि स्टूडेंट यूनियंस रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। इससे क्या मतलब है? इससे हमारा मतलब ये है कि जो स्टूडेंट यूनियंस है वो खवातीन के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, वो कौमियतों के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, वो माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। अगर वो इन इस तरह की चीज़ों के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे तो स्टूडेंट यूनियंस का हमें कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर हम आगे बढ़ रहे हैं और जमहूरियत को हमने आगे पहुंचाना है तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर मेजॉरिटी इलेक्शन जीत जाती है यूनियंस में, इसका ये मतलब नहीं है कि बस उनका राज चलेगा, नहीं। हम चाहते हैं कि अगर वो इलेक्शन जीते भी सही और होते उनको मिलते भी हैं, तब भी सबकी बातें सुना जाए और हमें डिबेट करने का तरीका आना चाहिए। पाकिस्तान का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मसला ये है कि हम सारी डिबेट को अनाका मसला बना लेते हैं और बात आगे नहीं बढ़ाते। हमें बात करने का तरीका आना चाहिए। हमें एक दूसरे से डिसएग्रीमेंट का एक तरीका होता है, लड़ाई बगैर, वायलेंस के बगैर हम डिसएग्री कर सकते हैं। हम इतने बुरे भी नहीं हैं। हमें मौका दिया जाए कि हमें डिसएग्री करने का तो मौका दिया जाए। अगर आप जमीयत अगर ज़्यादा पावरफुल भी है तो वो जीते इलेक्शन, लेकिन हमें अपनी साइड पर प्रेजेंट करने दें। आखिरी बात ये एक्चुअली सेकंड लास्ट बात ये है कि अगर लोगों को डर लगता है कि यूनियंस में खौफ है एक तशद्दुद का, यूनियंस में जो खौफ है तशद्दुद का, वो तो आप और हम सबको पता है, सब यूनियंस की जो परसेप्शन है वो जमीयत की वजह से, वो एपीएमएसओ की वजह से, वो एमएसएफ की वजह से यही है कि जमीयत और ये सारी तंजीमें जो है वो हथियार का इस्तेमाल क्या करती हैं या तशद्दुद करती हैं स्टूडेंट्स पे जो उनके खिलाफ चलते हैं। तो हमें यूनियंस ऐसे चाहिए जिसमें तशद्दुद ना हो, जिसमें लोग अगर डिसएग्री करते हैं तो उनको मार ना पड़े। हमारे इतने दोस्त हैं इस वक्त पे जहाँ पे यूनियंस अभी नहीं है और उनको मारे पड़ती हैं और उनको लॉकर रूम में रखा जाता है, उनको उनके हॉस्टल के रूम में बंद कर दिया जाता है। उनके बाद 3-4 दिन परेशान रहते हैं कि उनकी औलाद किधर है, लेकिन उनका पता नहीं चलता। तो हमें ऐसे यूनियंस चाहिए जहाँ पे लोग अपनी बात रखें, बात आगे बढ़ाएं और डिस्कशन और डिबेट के थ्रू अपनी बात नुमाएं और लोगों तक अपनी बात पहुँचाएं। और आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ और जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि स्टूडेंट यूनियंस अगर बहाल होते हैं और स्टूडेंट यूनियंस में जो काम चलता है, जो डिबेट होती है, जो डिसीजंस पास होती है, वो स्टूडेंट सेंट्रिक होनी चाहिए। इसका मतलब क्या? स्टूडेंट सेंट्रिक का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि जो आपकी डिसीजंस होंगे वो सिर्फ स्टूडेंट लाइफ के ऊपर ही होंगे और वहाँ पे खत्म हो जाएंगे, नहीं। इन स्टूडेंट डिसीजंस को और स्टूडेंट मैटर्स को हमने लिंक करना है ब्रॉडर स्ट्रगल से जो बाहर चल रहा है, जो कैंपस की चार दीवारी के बाहर मजदूर और किसान की जो मुहिमें चल रही है उनके साथ हम जोड़ेंगे। जो तबके की मूवमेंट चल रही है उसके साथ हमें जुड़ना हमारा फर्ज बनता है। तो इसको हम किस तरह जोड़ सकते हैं? यूनियंस बहाल होंगे तो ये एंड नहीं है। यूनियंस के आगे यूनियन से हमने क्या करना है वो इस तरह की चीज़ें करनी है कि हम तबकाती निज़ाम के खात्मे की बात करें कैंपस में, हम मुफ्त तालीम की बात करें, हम जेंडर की इक्वालिटी की बात करें, हम डिस्क्रिमिनेशन के खात्मे की बात करें, हम माजूर लोगों की एक्सेसिबिलिटी की बात करें, हम ये सारी बातें करें। अगर हम ये सारी बातें नहीं करते तो फिर यूनियन का कोई फायदा नहीं। लेकिन ये बातें करने के लिए भी हमें बहुत वक्त चाहिए। स्टूडेंट्स के भी परसेप्शन यूनियन के बारे में अच्छी नहीं है, लेकिन ये हमने पहुंचानी है, ये हमारा काम है और मीडिया का काम है कि हमारी बातों को आगे तक पहुंचाए और वहाँ तक पहुंचाए कि उनको पता चले कि यूनियन का मतलब सिर्फ जमीयत नहीं, यूनियन का मतलब हम भी है। जो हम लोग यहाँ पे बैठ के बात आप लोगों से कर रहे हैं, हम लोग भी यूनियन चाहते हैं और एक बहुत तरह की यूनियन चाहते हैं। हमारी इमेजिनेशन 1970 में जाके खत्म नहीं हो जाती।
ہم نے دنیا کی مثالیں دیکھی ہیں, دنیا کی مثالوں کو فالو کر کے ہم آگے بڑھائیں گے, اپنی مہم آگے چلائیں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. جدوجہد جاری رہے گی. انقلاب زندہ باد. اگر کچھ دوستوں کے سوالات ہیں تو آپ ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں کنسرن پرسن سے. تو کوئی سوال کرنا چاہتا ہے سر؟ جی السلام علیکم. میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, اسٹوڈنٹ یونین کے بھی رہا ہوں. جاوید ہاشمی کا پولیٹیکل حافظ خانہ سب کوئی دونوں سائڈ اویلیبل دیکھی میں نے. آپ میں سے کسی بھی صاحبان نے یہ ذکر نہیں کیا کہ اس کا ضابطۂ اخلاق کیا ہونا چاہیے. کہ اسٹوڈنٹس یونین یقیناً ان کی گروپ بھی ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, لیکن وہ آپریٹ کیسے کریں, وہ ڈسپلن, وہ ٹالرنس, وہ کیسے آئے, اس کا کسی نے ذکر نہیں کیا. تو میرا کوشچن یہ ڈاکٹر صاحب بڑے محترم ہیں, میرے استادوں میں ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اس بارے میں بھی کوئی بتائیے. دیکھیے ضابطۂ اخلاق وہی ہوتا ہے جو جمہوریت کا ضابطۂ اخلاق. اسٹوڈنٹس یونین ایک جمہوری نظام کا حصہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت مکمل کرنے کے لیے طالب علموں کو, نوجوانوں کو آرگنائز ہونے کا حق ہونا چاہیے, اور وہ انہیں اصولوں پہ کام کریں گے جو جمہوری اصول ہوتے ہیں, جو جمہوریت کے اصول ہیں کہ اختلاف رائے کو دشمنی میں نہ بدلیں, اپنا پوائنٹ آف ویو پرامن طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اس کو تسلیم کر لیں جو میجورٹی چاہتی ہے. یہ جمہوریت کا اصول ہے. اور اگر آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ اپوزیشن میں نہیں, لیکن مار دھاڑ پہ نہ اتریں جو اسٹوڈنٹس کے آج کل کے یونین نہ ہونے کے باوجود جو طریقہ کار کم از کم پنجاب یونیورسٹی میں اور بعض دوسرے اداروں میں نظر آتا ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جمہوری کلچر کی تربیت کی جائے طالب علم. آپ نے سوال بڑا زبردست کیا ہے کیونکہ یہ ریلیونٹ ہے جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ. میں بتانا چاہوں گا انٹرنیشنل یونین ورکر موومنٹ جو ہے وہ ایون جو چھوٹی موٹی بحث بھی جب ہوتی ہے, کوئی ڈسکشن ہوتی ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے, کوئی ڈائلاگ ہوتا ہے, تو اس کے اندر ہمارا ایک ضابطۂ اخلاق ہے. جیسے میں ہمیشہ دیانتدار اور قابل اعتبار رہوں گا. میں ہمیشہ لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آؤں گا. میں تمام مسائل کا احترام کروں گی, اور کبھی بھی کسی انسان کے مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کروں گی. میں کبھی بےہودہ یا اخلاق باختہ الفاظ کا استعمال نہیں کروں گی. میں بحث و مباحثے اور تنظیمی فیصلوں میں ہر ممبر کی شرکت اور رائے کا خیر مقدم کروں گی. میں کبھی بھی بحث و مباحثے کے دوران آپے سے باہر نہیں رہوں گا, چاہے مجھے دوسرے کے خیالات سے کتنا اختلاف نہ ہو. میں تنظیم کے ہر ممبر کے ساتھ مساوی عزت و احترام سے پیش آؤں گی, بلا تفریق رنگ, نسل, مذہب, صنف, قومیت اور طبقے سے. میں ہمیشہ تنظیم کی میٹنگز میں بر وقت شریک ہوگی. تو دیکھیں یہ جو اگر بنیادی یہ اخلاقی آپ اپنے اوپر قدر لگا لیں, تو جب گروپس بنتے ہیں, یونٹس بنتے ہیں, تنظیمیں بنتی ہیں, تو ان کے اندر کلیکٹیولی یہ خود بخود یہ چلا جاتا ہے جو ماحول ہوتا ہے, سیاسی ماحول. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ ضرور پڑھیے گا جو پیچھے لکھا ہوا ہے. جناب جواد بھائی, میں سرفراز ہوں, روزنامہ خبریں کا کالمسٹ ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں. جیل بھٹو کے دور میں یونینز کی بحالی ہوئی اور ہم لوگوں نے الیکشن لڑا. دوسری بات یہ ہے کہ جب سے جمعیت بنی ہے, جب سے ایم ایس ایف بنی ہے, ان کی یونین بحال ہی رہی ہے ہمیشہ. اصل معاملہ ہے کہ یہ جو ہمارا طبقہ ہے, جسے ہم لیفٹ کا طبقہ کہتے ہیں, انہوں نے اپنا ٹکٹ خود ہی گمایا ہوا ہے. اور اگر آپ لوگوں نے اس وقت ایک کوشش کی ہے تو یہ بڑی کمال کی بات ہے, لیکن پلیز بتائیں کہ پریکٹیکلی آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے اور کہاں سے شروع کرنا ہے. دیکھیں جو ابھی چونکہ میں اس وقت ہم ایک جو پلیٹ فارم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسٹوڈنٹس یونینز کی بحالی کا ہے.
آپ نے وہ جو بات کی ہے ایکچولی ہم نے سے بڑی ریسرچ کی ہے، وہ جو بحال ہونے والی بات تھی وہ لا فلی نہیں ہوئی تھی. آپ سمجھ لیں کہ اس کو ایکچولی وہ ہوتا ہے نا آرڈیننس آپ جاری کرتے ہیں یا آپ نے کہہ دیا کہ جی چلیں جی کھیل لیں یونین تو اس طرح کی بحالی تھی. ایکچولی بحالی کا کوئی ایک جو ڈائریکٹیو ہوتا ہے، جو فیصلہ ہوتا ہے، جو گورنمنٹس کرتی ہیں، وہ ابھی تک نہیں ہوا اور یونینز اکثر میں بحال نہیں ہے. یہ میں آپ کو اس کی قانونی حیثیت بتا رہا ہوں. تو وہ تو ہم نے بھی جب یونیورسٹی میں تھا تو ہماری اس بلکہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، اس وقت بھی انہوں نے ایک الیکشن کرایا تھا. اس میں ایم ایس ایف کو باقاعدہ بنانے کے لیے تاکہ ان کا ایک رول بنے سوسائٹی کے اندر، ٹریڈ اس کے اندر، انسٹیٹیوشنس کے اندر، تو انہوں نے کروایا تھا. لیکن ایکچولی یونین کی بحالی نہیں ہوئی پاکستان میں. یہ آپ ایک سمجھ لیں بات میری. دوسری بات یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بائیں بازو دائیں بازو کی میں بات کرنا نہیں چاہتے ایکچولی، کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ تمام اسٹوڈنٹس کو یونین بنانے کی اجازت دی جائے. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن انٹرنیشنل یوتھ ورکرز موومنٹ مزدوروں کے ساتھ، محنت کشوں، طالب علموں سب کے ساتھ کام کرے گی. اور ایک بات آپ ذہن رکھیے کہ یہ وہ دور نہیں ہے کہ جبکہ لینن جو تھے وہ ہر وقت چھپے رہتے تھے. وہ چھپ کے ساری سیاست انہوں نے کی، ان کو باقاعدہ چھپایا جاتا تھا. آج کے دور میں سیاست جو ہے وہ باہر آگے ہوتی ہے، وہ انڈر گراؤنڈ نہیں ہوتی، اوور گراؤنڈ ہوتی ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے اور آپ کر بھی نہیں سکتے اس طرح. آپ تھوڑا برا کی غارہ میں بھی چلے جائیں نا تو آپ چھپ نہیں سکتے. تو یہ جو سیاست ہے اس کے اندر آپ کو زیادہ، بہت ہی زیادہ سمجھداری کے ساتھ کرنی پڑتی ہے. آپ لوگوں کے ساتھ لڑائیاں مول لے کے نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کے اندر پیار محبت کے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کے اندر جاتے ہیں، طبقاتی بات بھی کرتے ہیں تو تمام طبقوں کو کہتے ہیں کہ یہ بھی اس سسٹم کا حصہ ہے. اگر آپ میں سے کوئی جاگیردار کا بیٹا ہے تو وہ جاگیردار کا بیٹا ہی ہے نا، وہ ویسا ہی ہوگا. تو ایک مزدور کا بیٹا تو مزدور کا بیٹا جیسے ہی ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام خود ایسے تمام طبقات پیدا کرتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے دیکھنے کا چیزوں کو. ہم لوگ نفرت کی سیاست نہیں کرنا چاہتے، ہم لوگ ڈسٹرکشن کی سیاست نہیں کرنا چاہتے، ہم پیار محبت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، جوڑنے کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. تو انٹرنیشنل یوتھ ورکنگ موومنٹ ایک سیاسی تنظیم ہے. صرف یہ ہے کہ یہ پارٹی نہیں ہے جو الیکشن لڑتی ہے. لیکن یقین کریں اگر اس تنظیم کے اندر مزدور، کسان، طالب علم، نوجوان شامل ہوتے گئے اور یہ بڑھتی گئی اور ہم اسٹڈی سرکلز کرتے رہے، ہم لوگوں کے اندر جاتے رہے اپنا پیغام لے کے، تو وہ وقت قریب دور نہیں ہے جب یہ خود ہی یہ سب لوگ، یہ چاروں طبقے مل کے، یہ چاروں سیکشن مل کے سوسائٹی کے، طالب علم، نوجوان، مزدور، کسان، یہ مل کے خود پارٹی بنائیں گے اور یہ خود اس ملک کو چلائیں گے. بہت شکریہ. میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ اسٹوڈنٹ کا سیاست کے حالات اچھی بات ہے، لیکن جب ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں الیکشن کمپین چلانے کے لیے اربوں روپے کی ضرورت پڑتی ہے، تو جو اسٹوڈنٹ لائف کے بعد سیاست میں آئے گا تو وہ کیسے سروائیو کرے گا، وہ مسائل کیسے پیدا کرے گا جو سیاست میں آگے اس میں یوز کر پائے گا؟ اس کا بہت ہی آسان جواب ہے اور وہ آپ لوگوں کو اس وقت نظر نہیں آئے گا. لیکن جس دن اسٹوڈنٹ یونینز بحال ہو جائیں گی، اسٹوڈنٹس سیاست کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کے پیچھے لوگوں کے جمع غویر ہوں گے. وہ اگر وہ اچھے سیاستدان بنیں گے تو اسی وقت بنیں گے جب ان کے ساتھ لوگ ہوں گے، ان کی بات سننے والے ہوں گے، ان کو لیڈر ماننے والے ہوں گے. تو جب یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں تو پھر لوگ آپ کے ساتھ آتے ہیں، جڑتے جاتے ہیں، جڑتے جاتے ہیں. ابھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ ایسا کوئی پروسیس ہی نہیں ہے، ایسا کوئی عمل ہی نہیں ہوگا. جب یہ عمل سٹارٹ ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ اصل لیڈران یہی ہوں گے، کیونکہ یہ لوگوں کی ایشوز کی بات کر رہے ہوں گے، لوگوں کے مسائل کی بات کر رہے ہوں گے اور ان کو حل کرنے کی بات کر رہے ہوں گے. تو ہمیں بہت امید ہے کہ یہ ایسا ہی ہوگا. اور جاگیردار، سرمایہ دار، جرنیل، جج، ٹھیک ہے، یہ بھی بڑے اچھے لوگ ہوں گے اپنی جگہ پہ، لیکن صرف ان کی سیاست نہیں ہوگی بلکہ طالب علموں کی اور مزدوروں کے کسانوں کی سیاست بھی ہوگی پاکستان میں. بہت شکریہ. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے اصل سے جرمے ذائقے کی سزا، لیکن اگر ہم اپنی خامیوں کے انبار کو ایک طرف سائڈ پہ رکھیں اور بات کریں آج کی انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ کی، تو کیا یہ سیاسی جماعت ہے؟ اور بتاتا چلوں کہ ان میں سیاست کی وجہ سے سیاسی جماعت وہ ہے کہ جس کا مقصد حصول اقتدار ہے. تو کیا ہماری جو یہ یونین ہے، تنظیم ہے، جماعت ہے،
اس کا مطلب فقط بحالی طلباء یونینز ہے یا پھر حصول اقتدار ہے؟ اقتدار جس طبقے کے پاس ہے نا وہ ان کے پاس ہی رہے گا جب تک دوسرا طبقہ جو کہ اکثریت میں ہے، جو میجورٹی میں ہے، جو کہ غریب مزدور کسان ان کا طبقہ ہے، جب تک یہ سیاست میں نہیں اترے گا یہ اقتدار انہیں کے پاس رہے گا۔ یہ جو ہم نے بات کی ہے اقتدار والی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ایکچولی ہم لوگ ایک سیاسی تنظیم ہے، ہم لوگوں کو چھوڑتے ہیں سیاسی عمل کے لیے، لیکن میں نے کہا تھا کہ یہ خود پارٹی بنائیں گے، ہمیں پارٹی کھیلنے کا شوق نہیں ہے۔ پہلی بڑی پارٹی ہے، پارٹی سے بنتی ہے جب تنظیمی سطح پہ اس کو منظم ہو، تنظیمی سطح پہ اس کو منظم ہوتی ہے جب اس کے لوگوں پہ روٹس ہوں، اس کے لوگوں کے اندر ممبرشپ ہو، ایسی ممبرشپ جو کھڑی ہو کے بات کر سکے جب الیکشنز کے اندر ہو جائیں۔ تو یہ پارٹیاں ایسے نہیں بنتی، تو کاسمیٹک ہے، ٹی وی صرف آپ کو دکھاتا ہے، وہ کیمرہ لگاتا ہے لوگوں میں، لوگ لیڈر بن جاتے ہیں۔ ایسے لیڈر نہیں چاہیے ہمیں لیڈر چاہیے جو عوام کے اندر موجود ہوں، جو مزدوروں میں سے ہوں، جو کسانوں میں سے ہوں، جو متوسط طبقے سے ہوں، جو طالب علموں سے ہوں، جو نوجوانوں سے ہوں۔ تو یہ بالکل ہوگا۔ اور لینن نے ایک تو کہا تھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ کو سنی چاہیے۔ اس نے کہا تھا in the final analysis the question of ideology and its implementation is the question of who holds the power۔ تو یہ آپ نے ٹھیک کہا، تمام وہ طبقہ جب پاور میں آئے گا جو طبقہ ایکچولی اس وقت پسا ہوا ہے اور میجورٹی میں ہے، جب وہ پاور میں آئے گا تو وہ خود بخود ملک کو اپنے حالات کو ٹھیک کر لے گا، کیونکہ ان کی ضرورت ہوگی۔ لیکن ان کو پاور میں آنے کے لیے پہلے سیاست کے اندر عملی میدان میں جانا پڑے گا، اسی لیے اس طرح کی تنظیمیں وہ بنتی ہیں۔ بہت شکریہ، مہربانی۔